अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम आज सबसे पहले बात करेंगे यूएई का 54वां कौमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुबई, अबू धाबी और दीगर रियासतों में जश्न मनाया जा रहा है। आतिशबाजी भी की जा रही है। पाकिस्तान भी इमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे है और पाकिस्तानी बरादरी ने दुबई को मज़ीद सरसब्ज़ बनाने का अज़्म भी किया है। और इस हवाले से सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तहनीती पैगामात जारी किए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि पाकिस्तान को इस बात पर फ़ख्र है कि उसने 1971 में मुत्तहिदा अरब अमारात को सबसे पहले तस्लीम किया। हमारे ताल्लुकात मुश्तरका ईमान, बाहमी एतमाद, नस्ल दर नस्ल कायम बाहमी रिश्तों और अमन व खुशहाली की मुश्तरका उमंगों पर सवार हैं जो वक्त के साथ साथ मजबूत गहरे होते चले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहबी सकाफ़ती इक़्तिदार और बाहमी एतमाद की बुनियाद पर सवार हैं। दोनों ममालिक खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए पुरज़्म रहेंगे। इस हवाले से हम चाहेंगे कि प्रोग्राम में बात करें। दोनों ममालिक के आपस में बहुत पुराने तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं और बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। इसी वजह से आज का जो 2 दिसंबर बहुत अहम दिन है यूएई के लिए, उनके कौमी दिन पर पाकिस्तान में भी जिस तरह से हमने देखा है कि खुशी देखने में आ रही है और तमाम हाई ऑफिशल्स की जानिब से तहनीती पैगामात जारी किए जा रहे हैं। हम भी चाहेंगे कि इस मौके पर गुफ्तगू हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने जज्बात का इजहार करें। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, हमायूं ख़ान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और वाया ज़ूम मुझे ज्वाइन कर रही हैं शनीला अमार साहिबा। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। बड़ा आज का अहम दिन है यूएई के हवाले से। 54वां आज उनका जो कौमी दिन है वो मनाया जा रहा है और जो पैगामात जारी किए गए हैं, दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बहुत मजबूत तारीख़ी और बिरादराना ताल्लुकात हैं। जी शुक्रिया नाहिद। वाकई पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात इंतहाई दीरीना, पायदार और दोस्ताना है। हम अपने इमाराती बहन भाइयों को खुशी के इस मौके पे मुबारकबाद पेश करते हैं। रियासत पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि सदर पाकिस्तान से लेकर वज़ीर आज़म साहब और जितने भी हमारे रहनुमा हैं, सब ने इमाराती बहन भाइयों की खुशियों में हिस्सा लिया है। इमारात एक ऐसा मुल्क है जिसने मुसलमान दुनिया में तरक्की, खुशहाली और गुर्बत से निकलने के नए रास्ते ना सिर्फ ईजाद किए, तलाश किए, बल्कि वो एक रोल मॉडल है। हमें इस बात पे फ़ख्र है कि इमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात दीरीना भी है, पायदार भी है और दोस्ती और उख़ुवत और भाईचारे के क़वानीन और ज़वाबित के तहत कायम है। इमारात ना सिर्फ अपने अवाम के लिए, जो मौजूदा इमाराती क़यादत है उन्होंने ना सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात को इमाराती अवाम के लिए एक बेहतरीन मुल्क के तौर पर पेश किया, बल्कि मुसलमान ममालिक खुसूसन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस किस्म के जो बाकी जीसीसी कंट्रीज़ है उनके लिए बाइज़्ज़त रोज़गार और उनके हुनर को मुकाम देने का एक बेहतरीन स्टेशन भी फराहम किया है। हमें खुशी है कि आज इमारात अपनी आज़ादी और अपने क़याम का दिन के तौर पर खुसूसी तक़रीबात का अहतमाम कर रहे हैं। वहाँ पे खुशी का माहौल है। अल्लाह ताला करे कि इमारात में इसी तरह खुशी का माहौल कायम रहे। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती जो हर आजमाइश पे अभी तक पूरी उतरी है, हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान और इमारात की दोस्ती आगे बढ़े और ये जो हमारा एक उख़ुवत, भाईचारे और एक जो इस्लामी रिश्ता है, ये हम चाहेंगे कि मुस्तक़बिल करीब में ये तिजारत, सकाफ़त, मईशत और रोज़गार और कारोबार के शोबे में ये रिश्ता मज़ीद पले फूले। और अगर ये मुल्क इस तरह जो पाकिस्तान के जो मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे दोस्त ममालिक है, अगर वहाँ पे तरक्की का पहिया चलेगा तो इसके नतीजे में पाकिस्तान जो तीसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले ममालिक है, हम तरक्की पजीर ममालिक है, उसके नतीजे में हम यही तवक्को करेंगे कि उनकी तरक्की से वहाँ पे जो रोज़गार के मौक़े है, वहाँ पे जो इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो
صنعت و حرفت ہے، اور وہاں کی جو قیادت کا جو ویژن ہے اس سے ہم رہنمائی حاصل کر پائیں گے، اور ہم یہی کوشش ہے ہماری اور یہی خواہش ہے کہ مستقبل میں ہماری اور متحدہ عرب امارات کی دوستی مزید مستحکم بنیادوں پہ قائم ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ہمارے پرانے تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، تاریخی تعلقات ہیں، اور ہماری یہ خواہش بھی ہے کہ یہ آنے والے وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو۔ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے ان تاریخی تعلقات کے حوالے سے؟ کچھ واقعات بھی آپ کے ذہن میں ہیں، میں چاہوں گی کہ شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ شکریہ ناہید۔ یہ جیسے ابھی صافی صاحب نے کہا نا کہ یہ واقعتاً یعنی ترقی کا ماڈل ہے یہ ملک، اور اس خطے میں جو ترقی کی بنیاد رکھی اور پھر بہت ساری دیگر قوموں نے اس کو فالو کیا، اور اس کے نتیجے میں اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ جو پاکستان کے ساتھ تعلق کی جو ماضی ہے اور جو باہمی گرم جوشی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، 73 کی جنگ کے بعد جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جب ایک یعنی یوں کہ سرد مہری پیدا ہوئی مغرب میں اور عرب دنیا میں اور مسلم دنیا کے ساتھ، اور یہ جو پیٹرول وغیرہ بند کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پابندیوں کا امکان لگا عرب دنیا پر، اور یہ تو بالکل اس وقت ابتدائی برسوں میں تھا یہ ملک، یعنی بالکل پاؤں بھی نہیں شاید چلنا شروع ہوا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا شیخ زاید بن سلطان ال نہیان مرحوم سے کہ ابھی تو آپ کی بالکل ابتدا ہے اور اب یہ کرائسس پیدا ہو گیا ہے، اس میں آپ کیسے آگے چلیں گے اور کیسے یعنی سروائیو کیسے کریں گے؟ تو وہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو بدو لوگ ہیں، دیہات سے اٹھ کے آئے ہیں، اور ہم سمندر کے کنارے کسی کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں گے، اور گیہوں یعنی گندم اور چاول پاکستان سے آ جائے گا، اور پانی کی ہمیں کوئی کمی نہیں ہے، ہم ٹھنڈا پانی سوکھی روٹی کھا لیں گے اور ٹھنڈا پانی پی لیں گے، یہ ان کا جملہ تھا۔ تو اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ دیکھیے پاکستان کے ساتھ ان کی یعنی ان کی توقعات بالکل اور جو تعلق داری اور محبت ڈیپتھ ہے اس میں، بالکل، اور اس پر اعتماد، یعنی شیخ زاید بن سلطان ال نہیان مرحوم کے اس جملے سے جو ایک تاریخی جملہ ہے اس سے یہ جھلکتا ہے۔ اور پھر بعد کے برسوں میں اب تو 50 برس ہونے کو آئے، تو اس عرصے میں ترقی کا ماڈل بن کے بھی دکھایا اس یعنی فیڈریشن نے، یا جو بھی ایک امارات کا جو ماڈل ہے، اور بڑا کامیاب ماڈل ہے یعنی اس بنیاد پر۔ جیسے ہم یہاں کبھی سارک کا سوچتے ہیں، کبھی کس کا سوچتے ہیں، کہ یہاں کسی اختلاف کے بغیر صرف ترقی کی شیئرڈ جو ترقی ہے اس کی بنیاد پر یہ ہوا، اور پھر اس نے اس خطے پہ بھی استحکام بخشا، اپنے دوست اور برادر ملکوں کے لیے بھی وہ ہاتھ پکڑنے والا بنا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو اسٹریٹجک ایل آئی ہے ہمارا وہ، اور ہم اس کے اور اس کی وجہ سے خطے میں ایک توازن اور وہ امن کی جو ایک ہو سکتی ہے خواہش، وہ مضبوط ہوئی۔ تو یہ ایک خوبی ہے، اور سچ یہ ہے کہ تاریخ سے یہ رشتہ اٹھا اور مستقبل میں بڑی کامیابی سے جا رہا ہے۔ اور اس میں ٹیپ کا بند میں پھر وہی بولوں گا جو شیخ زاید مرحوم کا جملہ تھا کہ سوکھی روٹی کھا لیں گے، ٹھنڈا پانی پی لیں گے، پیچھے پاکستان کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، پاکستان بھی انہی جذبات کا اظہار کرتا ہے اور اسی اعتماد کے ساتھ ہم آگے آتے ہیں۔ یو اے کے ساتھ جب بات ہوتی ہے، کسی بھی آزمائش کی گھڑی میں دونوں ممالک اکٹھے کھڑے رہے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کو سمجھتے ہیں کہ ان کی بیک پر ہے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، ان تعلقات کو نبھایا ہے۔ صافی صاحب جس طرح سے ذکر کر رہے تھے، تجارت کی بات ہو، روزگار کی بات ہو، معیشت کی بات ہو، ہر جگہ پر دونوں ملک قدم بقدم ساتھ رہے ہیں۔ جی بالکل ناہید، اور یہ رشتہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا اور رشید صاحب نے 5 دہائیوں پہ مشتمل ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے جب یہ اسٹیٹس ان کی یونین نہیں ہوئی تھی تو ان کے ساتھ تمام کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات تھے۔ یہ آج کا جو ان کا 54 نیشنل یونین ڈے ہے، یا جس کو آج کل وہ عید الاتحاد بھی کہتے ہیں، یہ 2 دسمبر کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ایک ویژن کی جو ہے نا بنیاد رکھی گئی کہ ہم شیئرڈ ڈیسٹنی کے طور پہ جو ان کی 7 ریاستیں ہیں وہ مل کے کیسے جو ہے وہ آگے چلیں گی، اور ایک صحرا کی اکانومی سے اس وقت دنیا کی
डोमिनेंट और प्री डोमिनेंट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना हुआ है दुबई। शुरू अगर आप इनकी तरक्की को देखें तो वो ऑब्वियसली वो तेल की जो थी दौलत उससे शुरू हुई, लेकिन आजकल जो इनकी इकॉनमी है वो 1% जो है वो सिर्फ तेल पे डिपेंडेंट है। बाकी इन्होंने बेतहाशा नई चीज़ों के ऊपर, जिसमें टूरिज़म है, जिसमें एविएशन है, जिसमें पोर्ट्स एंड शिपिंग है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, जिसमें AI है, जिसमें जो है नई सिटीज़ जो डिजिटल सिटीज़ जो है वो बन रही हैं। बहुत ज़्यादा रोल है और इसमें देखिए इनके दो विजन बड़े मशहूर थे। विजन 2021 जब ये ख़त्म हुआ और उसके बाद अब जो नई क़यादत है उन्होंने विजन 2071 50 सालों को विजन दिया। जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, जब आपके मुल्क में एनफोर्समेंट ऑफ रूल एंड लॉ होगा, इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट वहाँ पे खुद आती है। और इस वक्त दुनिया की बेताशा मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो उनके जो सेंटर्स हैं वो दुबई में हैं। आप पाकिस्तान का जिक्र कर रही थी, हमारा ऑलमोस्ट जो है इस साल का सेकंड लार्जेस्ट जो रेमिटेंस हमें कहीं से दुनिया के किसी एक मुल्क से आती है वो दुबई से आती है, तकरीबन 7.5 से 8 बिलियन डॉलर्स एनुअली। और इस साल भी तकरीबन हमारा 1 मिलियन एक्सपैट पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहा है। बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, वहाँ की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से लोग वहाँ जाके उनकी तरक्की में शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक दो भाइयों की एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, दोस्ती की एक मिसाल है। और अगर हम इसी चीज़ पे कायम रहें और उनसे सीखें, ये आज का दिन हम उनकी खुशी में खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस विजन से सीखें कि किस तरह एक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को आप अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट करके ऐसी तरक्की दिखा सकते हैं जो शायद उसकी मिसालें कम है दुनिया में। लर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है अगर हम इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दें। शनीला, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप क्या कहना चाहेंगी इस अहम मौके पर? शुक्रिया नाहिद। बात यह है कि जो UAE है, दुबई, शारजा, अबू धाबी, इन सब जगहों के ऊपर जाने का सबको इत्तेफाक होता है। उनकी जो तरक्की है वो वाकई ही सबके लिए एक मिसाल है कि कहाँ पे सहरा था और सहरा से उठाकर आज वहाँ पे किस किस्म की जो शहर है वो आबाद कर दिया गया है। रोशनियों का शहर है वो। वहाँ पर आप जब भी जाते हैं आपके लिए एक नया सरप्राइज वहाँ पे होता है कि हर दफा एक नई चीज आपके मुंतजिर होती है कि उन्होंने तरक्की की कौन सी राहें जो है वो मजीद खोल दी हैं। आप ये देखें कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का कितना अच्छा है कि वहाँ पे चोरी के जो जराइम है वो कितने कम है कि कहीं पे आप अपनी चीज भूल जाएंगे, आप 2 दिन के बाद भी आएंगे वहीं पे पड़ी होगी, कोई उसको नहीं उठाता है। इतना ज्यादा कानून पे वहाँ पे अमल दरामद होता है। तो जो UAE है वो एक मिसाल बनता जा रहा है दुनिया के लिए कि आप में अगर लगन हो, अगर आप जद्दोजहद करें और अगर आप फोकस हो तो आप तरक्की कर सकते हैं, आप अपने मुल्क को तरक्की की राहों के ऊपर डाल सकते हैं। अब वहाँ पे टूरिज्म इतना ज्यादा फरोग पा चुका हुआ है कि दुनिया भर से टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे आते हैं। उनके जो एयरपोर्ट्स हैं सबसे ज्यादा जो बिजी एयरपोर्ट जो दुनिया में उनमें माने जा रहे होते हैं। पाकिस्तान का और उनके ताल्लुक बड़े दरीना है। जैसे भी हमायों ने भी कहा है कि वहाँ पे 15 लाख के करीब जो है पाकिस्तानी वहाँ पे रोजगार के सिलसिले में वाद है। तहसीलात हमारी वहाँ पे सेकंड हाईएस्ट वहाँ से आ रही होती हैं। तो पाकिस्तान के लिए भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। सकाफती ताल्लुकात हमारे बहुत ज्यादा उनके साथ है कि पिछले दिनों जो किताब मेला लगा हुआ था तो पाकिस्तानी जो थे बुक पब्लिशर वहां से गए, जाके स्टॉल्स वहां पे लगाए हुए थे। IT के एक्सपो वहां पे होते हैं तो पाकिस्तान के यहाँ से जो स्टार्टअप्स हैं वहां पे गए हैं। उसके अलावा और अगर टेक्सटाइल को देखें हम, अगर तामीरात को देखें तो उसमें भी हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे जो तरक्की कर ली हुई है। मुशायरे वहां पे हो रहे थे तो पाकिस्तानी शायर जो उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसकी वजह से वो हमारे उनके ताल्लुकात जो है वो मजीद हम नजदीक आते हैं, एक दूसरे के साथ सकाफती तौर पे हमारे ताल्लुकात कायम होते हैं। इस्लामी मुल्क है वो भी, हम भी एक इस्लामी मुल्क है, तो बहुत ज्यादा हमारे दरमियान आपस में जो है वो रवाबित हैं। और UAE ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान की मदद की है। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को जब जब कभी पे प्रॉब्लम आया है तो उनको UAE ने अपने यहाँ पे जगह दी है कि आप आए और ग्रो करें, फिर वापस सब पाकिस्तान जो है जाके अपने तजर्बात से पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम को फायदा पहुंचाए। तो मैं इनके कौमी दिन के ऊपर उनको मुबारकबाद देती हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ कि पाकिस्तान के UAE के ये बरादराना ताल्लुकात इसी तरह कायम रहे। हर मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे के साथ आते हैं, दफाई मामलात में भी हम एक दूसरे के साथ मुश्तरका दफाई मशकें हमारी जो वो हो रही होती है। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो UAE के मॉडल से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के अंदर भी उस तरह से तरक्की करे कि पाकिस्तान में भी टूरिज्म आए, यहाँ पे भी टूरिस्ट आए और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे इतनी खूबसूरती है, जो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल है उसको वो देखें और एक्सप्लोर करें। ठीक है, ये अपना एक नाहिद एक जुमला सिर्फ कि ये जो कुर्बत, सकाफती कुर्बत अभी जिक्र किया शनीला ने, ज़ुबैर फारूक अल अर्शी एक अरब है, अजमान का रहने वाला, वो उर्दू में शायरी करता है और उसकी वजह से उर्दू शायरी का मरकज़ बन गया हमारा।
तो ये एक सकाफती हमारा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ख़ुव्वत और भाईचारे का रिश्ता है और सरहदों से बाकी ताल्लुकात। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भी अहम मौज़ूआत हमारे पास मौजूद हैं जिस पर हमें प्रोग्राम में बात करनी है। पार्लियामेंट का आज मुश्तरका इजलास हुआ है, बड़ा अहम ये इजलास था। इसमें बड़ी अहम का जो है वो कवानीन की मंजूरी दी गई है। इस अहम कानून साजी के हवाले से अगर बात करें तो कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ बिल, असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाज़मीन तरमीमी बिल 2025 की इसमें मंजूरी हुई है। कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल 2024 की भी मंजूरी हुई है। बिलों पर रायशुमारी के दौरान ऐवान में अपोजिशन अरकान ने जो होता है एक नज़र आता है, वहाँ पे शोर शराबा भी हुआ। बहरहाल इसी हवाले से बात करेंगे। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास में आज जो अक़लियती हकूक़ बिल 2025 का बिल मंजूर किया गया है, 160 अरकान ने बिल की हमायत की थी और 79 जो थे वो उन्होंने बिल जो है पेश करने की मुखालफत की थी। और इसी तरह से शदीद नारेबाजी में ये मामला आगे बढ़ता रहा और वज़ीर कानून आज़िम नज़ीर तारड़ ने इस मौके पर उनको ये कहना पड़ा कि ये अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है और कैदी नंबर 804 को कुछ नहीं होगा। अपोजिशन इस वक्त जो शोर शराबा कर रही थी, इसी पर मैं चाहूँगी कि हमारे पैनलिस्ट अपनी राय दें। जो अहम आज कानून साजी हुई उसको वो किस तरह से देख रहे हैं और अक़लियतों के हवाले से और जो दीगर बिल्स जो आज मंजूर किए गए हैं इस पर उनकी क्या राय है कि वो कितने अहम हैं। जी साफ़ी साहब। नाहिद, अपोजिशन को तो शोर शराबे का बहाना चाहिए। आज जो मजलिस शूरा का जो ऑर्डर ऑफ द डे था, जो एजेंडा था, वो 15 नुकाती था। इसमें तहफ़्फ़ुज़ अक़लियती बरादरी के हुकूक़ के हवाले से जो कानून साजी में तरामीम हुई है, जो बिल पेश किया गया है, उसका मकसद वही है जो आपने बयान किया कि वज़ीर कानून ने इसकी वजाहत की। पार्लिमानी उमूर की कमेटियों में अपोजिशन के अरकान बैठते रहे और इस पे काफ़ी तवील मुद्दत तक इस पे बहस व मुबाहिसा भी होता रहा। अगर इस बिल में कोई ऐसी चीज़ अपोजिशन को नज़र आई है या कमेटियों में इन्होंने गौर फरमाया हो तो उस पे तो बात की जा सकती है, क्योंकि पार्लिमान का काम जो है वो कानून साजी है और कानून साजी के अमल में तमाम अरकान पार्लिमान को यकसा तौर पर शमूलियत का मौका फराहम किया जाता है। लेकिन अपोजिशन ने ना कायमा कमेटियों के इजलासों में और ना ही जब इस बिल को टेबल किया गया, बिल के मंदरजात पे कुछ एतराज़ नहीं किया, शोर शराबा किया, गैर मुतल्लका मुतालबे हुए, कैदी नंबर जो भी है उसकी रिहाई की बातें हुई और शोर शराबा करने की कोशिश की, खलल डालने की कोशिश की गई। लेकिन हुकूमत के पास पार्लिमान में ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत आ चुकी है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ अक़लियत बरादरी के जो कानून साजी थी वो भी मंजूर हो गई। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 15 नुकाती एजेंडा तकमील तक पहुंचा, तवील पार्लिमानी दिन था। इसका इजहार स्पीकर अयाज सादिक साहब ने भी वक्तन फ़वक्तन किया। अरकान भी काफ़ी हमें तके हुए नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान का पार्लिमानी और आईनी ढांचा चूँकि इस बात का तहफ़्फ़ुज़ देता है कि अक़लियती बरादरी हो या तहफ़्फ़ुज़ जो इंसानी हुकूक़ है या अफराद तशद्दुद को जो रोकने के जो अवामिल है या जो इंतज़ामी उमूर के हवाले से तहारीक और बिल आज मुतारिफ़ करवाए गए थे, या सदर पाकिस्तान के इख्तियारात के हवाले से जो आज कानून साजी करने की कोशिश की गई, इसके साथ साथ जो कायमा कमेटियों के हुदूद और उनके इख्तियारात के तयन के हवाले से जो कानून साजी का अमल मुकम्मल हुआ, ये तमाम अमल जो है एन पार्लिमानी क़वायद व ज़वाबित, रूल्स ऑफ बिजनेस और आईनी पाकिस्तान के दायरे में तकमील तक पहुंचा है। अब इसके बाद भी अगर अपोजिशन की एक ही मुद्दा हर जगह पे नज़र आती है तो उसमें हम उनके लिए दुआ के अलावा और उनको राह रास्त पे आने के तमन्ना के अलावा हम कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन आज हम ये
ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے قابل فخر پارلیمانی دن آج گزارا ہے۔ مشترکہ اجلاس تھا مجلس شورا کا، دونوں ایوان، جو ایوان بالا ہے، جو ایوان زرعی ہے، ان کے اراکین نے بھرپور شرکت کی، قانون سازی کے عمل میں حصہ لیا اور اپنی ذمہ داری نبھائی۔ پارلیمان نے اپنا ثوابدید کا استعمال کیا ہے اور قانون بنتے بھی ہے اور قوانین میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں جب یہ قوانین لاگو ہوں گے اور اس کے نتیجے میں اگر پھر ترامیم کی ضرورت محسوس ہوئی یا پھر اس میں رد و بدل کی ضرورت ہوگی تو پارلیمان کا فلور اویلیبل ہے اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے بھی اور ایوان صدر کے لیے بھی اور باقی اداروں کے لیے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اقلیتوں کے تحفظ کا بل ہے، اس پر اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی، ذرا اس پہ اپنی رائے دیجیے گا۔ اور بل آبویسلی وہ آج منظور ہو گیا ہے، بڑی اہم جو ہے وہ قانون سازی ہو رہی ہے۔ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اگر آپ ہمیں بتا پائیں، اس کا امپیکٹ ہمیں آپ بتا پائیں۔ ناہید، یہ تصدق حسین جیلانی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ اقلیتوں کے، اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت پاکستان کو ایک کمیشن بنانا چاہیے، اور یہ قانون سازی ہوئی لیکن یہ التوا میں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ اس قانون سازی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیا گیا۔ اچھا، اب جو آپ فرما رہی ہیں کہ اس پہ اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شور شرابہ وہ ہے جس کا تعلق محض پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہے۔ بار بار یعنی علامہ راجہ ناصر عباس کھڑے ہوئے اور انہوں نے کوئی بات کہی، یا بیرسٹر گوہر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کوئی بات کہی، یا جو سابق سپیکر صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کوئی بات کہی، اور بار بار سپیکر صاحب کو کہنا پڑا کہ کائنڈلی آپ بل پہ بات کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے جس کا کوئی تعلق اس قانون سازی سے نہیں تھا۔ ایک تعلق یہ ہے اس پہ شور شرابے کا۔ دوسرا کیا تھا کہ اس میں مولانا فضل الرحمان کھڑے ہوئے، جو آپ کو معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اپوزیشن میں، اور وہ سخت مخالفت کرتے ہیں حکومت۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک بات، کہ اقلیتوں کے بارے میں ہم سب، چاہے ہاؤس میں اس طرف بیٹھے ہیں یا اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ہمارا مشترکہ موقف ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ ہونا چاہیے اور ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ ہمیں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ یوں سمجھیے کہ ٹیکنیکل معاملات پر ہے، تو اس کے لیے میں اپنے بیرسٹر جو کامران مرتضیٰ ہے ان سے کہوں گا کہ وہ بات کریں۔ بیرسٹر کامران مرتضیٰ نے نہایت باریک بینی سے بتایا کہ اگر قانون کی یہ شک جو ہے کہ یہ اس جگہ ہو اور جہاں جو اس جگہ رکھی ہوئی ہے اس کو دوسری جگہ ہو، تو اس سے یہ فرق واقع ہوگا اور اس سے یہ بل زیادہ، یہ قانون زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ تو اس یعنی کیا کیا انہوں نے، ایک کنسٹرکٹیو تنقید کی اور ایک تجویز پیش کی، جسے حکومت نے فوری طور پہ تسلیم کر کے عین اسی طرح سے جیسے کہ تجویز کیا گیا تھا وہ قانون منظور کر لیا۔ تو یہ بات۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ بعض حساس معاملات کو لوگوں نے چھیڑنے کی کوشش کی، جس پر وفاقی وزیر قانون جو تارڑ صاحب ہیں، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ آپ نان ایشوز کو کھڑا نہ کریں، کیونکہ جو معاملات آئین پاکستان کے تحت طے ہو گئے ہیں اقلیتوں کے، اس پہ نہ ہمیں اختلاف ہے اور نہ ہمیں حق ہے کہ اس میں تبدیلی کریں، اور نہ اس قانون میں ان کو چھیڑا گیا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ یعنی ایک تنقید آپ کو نظر آئی بامقصد اور ایک تنقید نظر آئی بے مقصد، جس کا کوئی تعلق ایجنڈے کے ساتھ نہیں تھا۔ تو اصل کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کر رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو اپوزیشن کرے نا، حکومت کا راستہ روکے نا، ان کے لیے مسائل پیدا کرے نا۔ جیسے 26ویں ترمیم پیدا ہوئی کا موقع آیا تو مولانا فضل الرحمان نے اس میں ایک بڑا ڈیسائسو کردار ادا کیا اور انہوں نے چیزیں تبدیل کرائیں اور حکومت نے وہ تسلیم کیا۔ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، آپ کی بھی تعداد موجود ہے، آپ کے ساتھ اپوزیشن دوسری بھی آپ تعاون کر سکتی ہے اگر آپ کو معقول بات لے کے آئیں،
لیکن یہ چیز ان کے یہاں نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعتاً حکومت کے لیے مسائل بھی پیدا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن شور شرابہ نہ پارلیمان کے لیے مناسب ہے نہ آپ کے لیے مناسب. ہمایوں صاحب, یہ ایک جو بیجا تنقید اور شور شرابہ اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس کا امپیکٹ میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیے گا. جی تھینک یو ناہید. میرا خیال ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. آپ اس کو خطے کے تناظر سے لیں کہ آپ کے لیفٹ رائٹ پہ دو نیبرز ہیں, ایک سائڈ پہ افغانستان ہے اور ایک سائڈ پہ انڈیا ہے. ڈفرینٹ کمپیریزن ہے, لیکن وہاں پہ جس طرح مختلف جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں یا جو سیکچول مائنورٹیز ہیں, ایک دوسری سائڈ پہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں, اور ہر طرح کی جو ہیں دونوں سائڈوں پہ ان کے رائٹس کے اوپر کس طرح پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے. پاکستان کا آج یہ بل پاس کرنا جو ہے اس کی دو بڑی اہمیت ہیں. ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ جو ہم پلوریلٹی کی بات کرتے ہیں, سوشل کوہیجن کی بات کرتے ہیں, جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں, ڈفرینٹ مائنورٹیز جو جتنی بھی ہیں جو نان مسلم ہیں اور دوسری مائنورٹیز ہیں اس کی بات کرتے ہیں. آپ نے ایک انسٹیٹیوشنل اسٹیچوٹری باڈی بنا دی ہے جو کہ ان کی گریوینسز کو جو ہے چینلائز کرے گی, کمپلینٹ کا میکنزم بنا دیا ہے, گفتگو ان کی لیگل جو ریڈریسل ہے اس کا وہ بنا دیا. تو انٹرنیشنلی آپ نے بہت بڑی جو آبلیگیشنز ہیں جو خطے کے باقی ملک پورے نہیں کر رہے تھے آپ نے وہ کر دی. ڈومیسٹکلی ہمارے بہت سارے مسائل پہلے سے بھی تھے. میرا خیال ہے یہ چیز جو ہے فردر ریفارمز کی طرف جو ہے پاکستان کو لے کے جائے گی, اور جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے آپ نے مختلف راستے نکال دیا. میرا تو خیال ہے کہ یہ فیڈرل لیول پہ ہم نے کیا, اب اس کو پروونشل لیول پہ بھی تمام جگہوں پہ یہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس باڈی کو جو ہے کمبائن کر دینا چاہیے. تو میرا خیال ہے انٹرنیشنلی پاکستان کی ریٹنگ اور اس کا جو سٹینڈرڈ ہے ان ٹرمز آف ہیومن رائٹس اور مائنورٹی رائٹس وہ بڑا حد تک جو ہے اس کو سراہا جائے گا. ٹھیک ہے جی شنیلا, میں آپ کی طرف آؤں گی. اسی پر آپ اپنی رائے دیجیے گا کتنی اہم قانون سازی ہوئی ہے, اور جو مائنورٹیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں یہ بہت وقت کی ضرورت بھی ہے, اگرچہ بہت کم تعداد ہے ان کی پاکستان میں, لیکن اوبویسلی ہم یہ کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ پرائیورٹی پہ بھی رکھا جاتا ہے کہ جو اقلیتیں یہاں پر رہتی ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں, ان کے حقوق جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں. تو اگر اس سینیریو میں دیکھا جائے تو یہ کتنا اہم تھا؟ ناہید بات یہ ہے کہ دیکھیں اسی پروگرام کے اندر ہم نے بڑی دفعہ انڈیا میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے جو ظلم زیادتی ہے اس کے اوپر بات کی ہے. تو ظاہر ہے اگر ہم لوگ اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کو بڑا اہم سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کو بھی ہر ملک کے اندر ویسی ہی اپرچونٹی ملنی چاہیے جیسے اکثریت کو مل رہی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے ملک کے اندر رہ رہے ہیں, وہ آپ کے شہری ہیں, ان کے آپ کا آئین ان کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے, ان کو پڑھنے کی, ان کو جابز کی, ان کو سلامتی کی, صحت, زندگی سب کی ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے ہمارا آئین. تو ضروری یہ ہے کہ یہ 2014 سے جو معاملہ رکا ہوا تھا, سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی کہ قومی کمیشن بنایا جائے اقلیتوں کے اوپر, تو اس کے اوپر آج ایک عمل درآمد جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو اس پہ تو ہوش ہونا چاہیے ہماری قوم کو, ہمارے باشعور طبقے کو, بلکہ جو اپوزیشن نے اس کے اوپر احتجاج کیا, بڑے حیرانی کی بات ہے کہ آپ کو تو حکومت کا مزید ساتھ دینا چاہیے تھا, ان کو مزید حکومت کو مضبوط کرنا چاہیے تھا. اگر اس کے اندر کوئی اور خامیاں تھی تو اس کو دور کرنے میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ چلے جی ہم اس پہ مل بیٹھتے ہیں, کیونکہ اقلیتوں کا تحفظ فراہم کرنا ہر ایک کے منشور کا حصہ ہے. آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں ہوتا ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کے لیے یہ کام کریں گے. ہمارے ملک کے اندر دیکھیں بات ایسے قانون سازی ہوئی ہے یا ایسے واقعات ہوتے جاتے ہیں جس میں اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے, ان کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ان کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوتا, کوئی ان کا وکیل نہیں آتا سامنے. حکومت کئی جگہوں پہ جو این جی اوز ہوتی ہیں وہ ان کے پاس سامنے آتے ہیں, لیکن ان کو بڑا پریشر برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اب ان کو حکومتی تعاون ملے گا, حکومت ان کو جو ہے وہ جا کے دیکھے گی تھانوں کے اندر کہ کیسز صحیح رجسٹرڈ ہوئے کہ نہیں ہوئے, حکومت چیک کرے گی, بلکہ وہ کمیشن چیک کرے گا جس کے اندر اقلیتی ممبر ہوں گے اور وہ تمام صوبوں سے ہوں گے. وہ چیک کریں گے کہ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہو رہی, کوئی اس کے حقوق کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. اور یہ بڑی ضروری ہے, وقت کی ضرورت ہے. اگر ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب ہم اپنا گھر ٹھیک کریں گے تو پھر ہم کسی دوسرے کی بات کر سکیں گے. تو آج یہ بل پاس کر کے حکومت نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اپنے لوگ اقلیتوں کو یہ تحفظ دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بالکل, اور یہ تاثر بہت ضروری ہے اور اس پر اقدامات کرنا بہت ضروری تھے. جو آج قانون سازی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم کر رہے تھے. اب ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کریں. جو
نومبر کے مہینے میں جو واقعات ہوئے اور اب جس طرح سے جو وار کیے جا رہے ہیں دہشت گردی کے، اس کے حوالے سے اس وقت گفتگو کرنا ہم پروگرام میں چاہتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ نوکنڈی میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ ہوا ہے اور اس میں خاتون بمبار ملوث نکلی ہے اور دیگر حملہ ور بھی اس میں مارے گئے ہیں۔ بہرحال خواتین کا استعمال کیا جا رہا ہے اب دہشت گردی کے حوالے سے۔ اور بنو میں جو آج واقعہ ہوا ہے اس میں اسسٹنٹ کمشنر نارتھ وزیرستان کی گاڑی پر دہشت گردانہ حملہ کیا گیا ہے، 4 افراد اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے تاجکستان میں افغان سرزمین سے ہونے والے دوسرے حملے میں بھی 2 چینی باشندے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ دہشت گردی کے لیے جو جنگ لڑی جا رہی ہے اور جو اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے اور جو دہشت گردوں کی طرف سے اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، اب اس میں خواتین کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، یہ ایک خطرناک بات ہے۔ اور کے پی کے حوالے سے جو بار بار بات ہوتی ہے، پہلے بھی ہم یہ کل بھی اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، محسن نقوی صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 3 صوبے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن کے پی میں جو لوگ افغان غیر قانونی طور پر آباد ہیں اور جن کو واپس اپنے ملک جانا چاہیے ان کو وہاں پر پناہ دی جا رہی ہے۔ کے پی کے جو عوام ہیں ان کا رد عمل مختلف ہے، حکومت کی پالیسی مختلف نظر آتی ہے اور عوام جو ہے وہ اب اس چیز سے تنگ آ گئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو افغان مہاجرین غیر قانونی طور پر یہاں آباد ہیں اب انہیں ان کے ملک واپس جانا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے بہت سارے امن و امان کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اس سے خراب ہو رہے ہیں۔ ان کے جو تحفظات ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین پی ایف اکیڈمی میں سعودی کیڈٹس کی موجودگی میں رسال پور کی جو پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے اس میں سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے جو خطاب کیا ہے، اس موقع پر سعودی کیڈٹس کی موجودگی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دونوں عظیم ممالک جو ہیں اور ان کی مسلح افواج کے درمیان مضبوط تعاون اور دوستی جو ہے وہ موجود ہے اور یہ اس تعاون کی علامت ہے کہ یہاں پر سعودی کیڈٹس موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مارکہ حق کے حوالے سے گفتگو کی کہ مارکہ حق کی فتح تینوں افواج کے درمیان جو ہم آہنگی تھی، جارحانہ فیصلہ سازی تھی اور خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ فتح جو ہے اس طرح سے ہمیں نصیب ہوئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ کوارڈینیشن موجود تھی اور جو فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ اس میں ہمیں بھرپور طریقے سے نظر آئی ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہوگی پروگرام میں۔ صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک دہشت گردی کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں اب نئی اسٹریٹجیز اپنائی جا رہی ہیں، خواتین کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو کیا گیا شامل، لیکن اب پھر وہی روش ہمیں نظر آ رہی ہے۔ جی، بلوچ انسرجنٹ تو اس بات کے لیے کافی مدت سے بدنام ہے کہ خواتین اور بچوں کو اور نوجوانوں کو ڈال کے طور پر استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہے۔ کراچی میں چائنیز پہ اٹیک ہو یا اس سے پہلے خودکش حملے ہو یا اب نوکنڈی کا جو تازہ واقعہ ہوا ہے، اس میں خواتین کو ورغلا کے ہیپناٹائز کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نہ تو قبائلی رسم و رواج سے کوئی مطابقت ہے اس کا، نہ کوئی بلوچ روایات سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ ہے، اور نہ ہی وہ کسی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ یہی نوجوان طبقہ ہے، یہی خواتین ہیں، کیونکہ علم کی کمی کی وجہ سے، شعور کی کمی کی وجہ سے یہ طبقات زیادہ ونریبل ہے اور دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یہ بہت جلد کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسٹریٹجی منظم ہے، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ البلوچ جو ہے، جو بلوچوں میں بھی جو فتنہ ہے، بلوچ قوم بحیثیت مجموعی بہت پرامن قوم ہے، لیکن جو بی ایل اے، بی آر اے، بی این اے جیسی تنظیموں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو شامل نام نہاد بلوچ رہنما ہے یا جو دہشت گرد ہے وہ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ نارتھ وزیرستان کے اسسٹنٹ کمشنر جو انتہائی بین النثار اور ایماندار اور فرض شناس افسر تھے، اس لیے انہوں نے لائن اپ ڈیوٹی پہ رہتے ہوئے اپنی جان کی شہادت باقی شہیدوں کے ساتھ نذرانہ وطن کی خاطر پیش کیا ہے،
لیکن یہ قربانیاں کب تک ہوں گی؟ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر صوبے کا دوسرا بڑا افسر ہوتا ہے. جی بالکل. صوبے کا وزیر اعلیٰ کو ایک ہی روگ لگا ہوا ہے. آج اس حوالے سے ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ حکومت نے نہیں بلکہ جیل انتظامیہ نے عدالتی احکامات کے تحت ان کی لیڈر سے ان کی بہنوں کی ملاقات کروا دی ہے. اب میرے خیال میں ان کو اپنے صوبے پہ تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے. یہ اسسٹنٹ کمشنر، یہ پولیس افسران، یہ فوج کے جوان، یہ فوج کے افسران، یہ اس پہ ریاست کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. یہ کسی کے بہن بھائی ہے، کسی کے شوہر ہے، کسی کے اور رشتہ دار ہے. ان کا لہو اس طرح اگر گرتا رہے گا اور ہماری سیاسی قیادت جو صوبے کی ہے اگر وہ اسی طرح سوتی رہے گی تو یہ شہادت خدا نخواستہ رائگان آ جائے. تو اب وقت آ چکا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ کم از کم اس قسم کی بربریت کے خلاف بھی اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے. یہ نقصان آخر کب تک برداشت کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ صحیح بات کر رہے ہیں، اور بی ایل ایف کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بات کی ہے کہ ان کا واضح رہا ہے، ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ خواتین کا استعمال کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کا استعمال کرتے ہیں، چاہے اس میں بچیاں ہوں بچے ہوں. اور ابھی بھی جو تصویر انہوں نے جاری کی ہے زینت رفیق کے نام سے شناخت ہوئی ہے اس خاتون کی جس کو استعمال کیا گیا ہے. بہرحال کے پی ہو، بلوچستان ہو، اوور آل اس وقت جو معاملات ہیں اور جو دہشت گردی کی جا رہی ہے اس میں نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے. ناہید دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک یونیورسٹی کے استاد پکڑے گئے تھے جنہوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ یہ کام کرتے رہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کر کے نوجوان طلبہ و طالبات کی انہیں دہشت گردی پہ اکساتے تھے. اور پھر دوسرا راز یہ کھلا تھا کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے اور انڈیا کے ساتھ اب یہ جو رجیم ہے طالبان کی اب وہ بھی اس سازش میں شریک ہو گئی ہے. تو اب یہ معاملات ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہو رہے تھے. جیسے ابھی کہا گیا صافی صاحب کی طرف سے کہ جو کراچی میں حملہ ہوا تھا اس میں جو کراچی یونیورسٹی میں وہ جو زبان کا چینی زبان کا انسٹیٹیوٹ تھا کنفیوشس انسٹیٹیوٹ، اس میں بھی خاتون استعمال کی گئی تھی اور ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ پاکستان ان سے نمٹ رہا ہے اور آسانی سے نمٹ بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، وقت بہت کم ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں انڈیا اور افغانستان کیا خطے میں امن چاہتے ہیں، ایک بات. دوسری بات میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس یعنی خاص طور پر جو اے سی کی شہادت ہوئی ہے اس معاملے میں خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کر رہی ہے اور وہ ملاقات کی رٹ ہے. لیکن آج جو ایک فہرست جاری کی پی ٹی آئی نے کہ کس کس کو ملاقات کا موقع دینا چاہیے، اس میں سہیل آفریدی صاحب کا نام نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک فساد کھڑا کرتے ہیں، سیاست کر رہے تھے سارے کوئی نہیں معاملے ہوتی. پر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب، میں اور کے پی کے عوام کے جو جذبات ہیں ہمایوں صاحب ذرا تھوڑا سا اس حوالے سے بھی میں چاہتی ہوں کہ گفتگو کریں. وہاں پر عوام کتنے تنگ ہیں، کتنے پریشان ہیں؟ دیکھیں یہ معاملہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اور صافی صاحب نے بھی بتایا بڑا کمپلیکس ہے کہ ایک پروونشل گورنمنٹ جو ہے فارن پالیسی کی ڈیسیژنز جو ہے وہ خود لینا شروع ہوگی ہے. ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے. آپ کی جو پہلی رسپانسبلٹی ہے لا اینڈ آرڈر کی ہے، پولیسنگ کی ہے یا گورننس کی ہے. وہاں پہ وہ جب اسٹیٹ آف پاکستان ایک ڈیسیجن لیا ہے اور یہ ابھی کا نہیں ہے، بڑا پرانا ڈیسیجن ہے کہ ہم نے تمام ایسے اللیگل لوگ جن کے پاس ویزاز نہیں ہیں یا جو غیر قانونی طور پر رہ رہے تھے ان کو ہم واپس بھیجیں گے، اس کے بعد وہ ویزا لے کے ہیں. اب جب اسٹیٹ نے ایک فیصلہ لے لیا تو پروونشل گورنمنٹ اس کے اندر کہہ رہی ہے کہ ہم نے نیگوسیشن کرنی ہے. وہاں کی عوام ان سے بہت زیادہ تنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہم نے ان کی آج 4 دہائیوں تک جو ہے نا خدمت کی اور آگے بھی جذبہ رکھتے ہیں، لیکن اب ہم ایک میکینزم بنانا چاہ رہے ہیں. اس کی وجہ سے کے پی کی عوام چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو باہر بھیجا جائے اور ایک انسٹیٹیوشنل طریقے سے ہیں، بینکنگ سسٹم کا حصہ بنے، رجسٹرڈ کریں اپنے آپ کو. پروونشل گورنمنٹ اس کے اندر جو ہے نا روڑے اٹکا رہی ہے اور جو اوور آل جو ہماری ایک فارن پالیسی ہے، نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے، اس کو ہنڈر کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. شنیلا، میں چاہوں گی کہ ذرا کے پی کے عوام کے جو اس وقت جذبات ہیں اس حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا کہ عوام بھی اب تنگ آ گئے ہیں کہ سیاست کو ختم کریں اور دہشت گردی کے معاملات جو ہے اس کو دیکھا جائے اور جو غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین وہاں پر آباد ہیں ان کو واپس بھیجیں. وہ صحیح طریقے سے اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے تاکہ وہاں کے جو عوام اس وقت غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے معاملات بہتر ہوں.
नहीं, जो देखें, जो हरिपुर के इलेक्शन हुए थे ना, उसने बता दिया है कि जो केपी की आवाम है वो कितनी इस हुकूमत की, जो केपी की हुकूमत, उनकी पॉलिसी से खुश है। 2024 से 70,000 वोट उनको कम मिले हैं। ये क्या है? ये अवामी रेफरेंडम ही है ना कि भाई आप अभी सूबे की तरफ तवज्जो दें। आप एक ही मसले के ऊपर अटके हुए हैं कि हमने बानी पीटीआई को अडयाला जेल से रिहा करवाना, नहीं होता हम अटैक करेंगे। आज भी देखे ना, स्वाबी के करीब जो मोटरवे को रोक के रख दिया, उस मोटरवे में कितने लोग फंस गए होंगे। कोई बीमार होगा, कोई किसी के जनाजे पे जा रहा हो, कोई खुशी के मौके पे जा रहा होगा, लेकिन वो सब फंस के लोग। तो ये बात ये है कि जब आपकी तरजीहात में अवाम की शामिल ही ना होकर उनको हमने कुछ सहूलतें देनी है, तो फिर इसी तरह के वाकयात हो रहे थे, तो फिर अवाम ने इजहार तो करना है। वो अब आपकी यही बात कह रहे हैं कि आप सूबे की तरफ तवज्जो दें, आप सूबे के अंदर दहशतगर्दी को खत्म करें। जो अफगान महाजरीन हैं जिनको यहाँ पे पनाह दी है, उनको हमने अब आप वापस भेजें, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो भी अपने सूबे में अमन सुकून के साथ रह सके, उनके बच्चों को भी वो अपॉर्चुनिटी मिले जो दूसरे सूबों के बच्चों को मिल रही है, उनके मुल्क उनके सूबे में भी वो तरक्की हो जो पंजाब के अंदर हो रही है। ये अवाम चाहती है। अब वहां के वजीर आला को अपनी तरजीहात को अब बैठना होगा, सोचना होगा कि वो अपनी हुकूमत अगर दोबारा चाहते हैं कि इस सूबे के अंदर उनको दोबारा मिले, तो अपनी तरजीहात को सेट करें, अवाम की खिदमत करें, अवाम के मसाइल हल करें। आप पुलिस को आप मजबूत नहीं कर रहे, सीटीडी को आप मजबूत नहीं कर रहे, फिर कहते हैं कि फौज जो है वो सिर्फ सरहदों तक रहे। तो जो आपके सूबे के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, रोकने के लिए आपने क्या प्लानिंग की हुई है? कोई प्लानिंग नजर ही नहीं आती है, कोई मंसूबा आपकी तरफ से सामने आता नहीं है। कभी वफाकी हुकूमत के साथ आप बैठे नहीं, कोई पॉलिसीज के ऊपर उनसे बात नहीं की है, तो अवाम की सुने, वरना अवाम को फिर अपना रास्ता बनाना आता है। अवाम के नुमाइंदों का काम ये होता है कि वो अवाम के मसाइल को सुने और उस हवाले से पॉलिसीज़ बनाएं और उसको प्रायोरिटी पर रखें, ना ये कि आप अपनी सियासत को चमकाएं और जो मामलात रेलिवेंट नहीं है अवाम से उसके ऊपर आप अपनी सिर्फ सियासत करती रहें और अवाम आपकी दहशतगर्दी, गुर्बत, बेरोज़गारी की चक्की में पिसती रहे। ये ऐसा नहीं होता है कहीं भी। बहरहाल मेरे तमाम तर जो पैनलिस्ट मौजूद रहे, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़ाद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।